بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جناب، یہ مفتی فضول ہمدرد شیعوں کا کرائے کا ٹٹو یہ شیعوں کی طرف سے ہمیں دعوت دے رہا ہے، جبکہ یہ بولتا ہے کہ میں سنی ہوں. اگر تو سنی ہے تو شیعوں کی طرف سے دعوت دینے والا کون ہوتا ہے؟ بہرحال یہ کہہ رہا ہے سنی علماء کو اربعین امام حسین کی دعوت، ٹھیک ہے، کہ مفتیان وہ شرکت کریں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 10 محرم ہے اس میں بھی شرکت کریں، اور آگے جتنی بھی خرافات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ شیعہ مچائیں گے محرم میں، ان تمام میں سنی علماء مفتیان اکرام شرکت کریں. میں سب سے پہلے تو اس سے یہ سوال کروں گا کہ تو ہوتا کون ہے؟ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور شیعوں کی جانب سے تو کون ہوتا ہے کہ تو دعوت دینے والا؟ یا پھر جو اصل حقیقت بات ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کر کہ تو حقیقتاً اصلی نسلی رافضی ہے، اور صرف تو نے لبادہ اہل سنت کا اس لیے اوڑا ہے تاکہ تو اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ چونا لگا سکے اور ان کی پیٹھ میں خنجر ان کے قریب سے گھونپ سکے، جس کا زیادہ تادیر اثر بھی سنیوں کو رہے. تو یہ کرنا چاہتا ہے. دوسری بات، چلو مان لیا کہ تو رافضیوں کا کرائے کا ٹٹو ہے اور تو ہمیں ان کی جانب سے دعوت دے رہا ہے، تو ہم بھی تجھے ایک آفر کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں، ہمیں تیری دعوت قبول کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرا 10 محرم تو آئے گا بعد میں، ٹھیک ہے، لیکن تو کہتا ہے میں سنی بھی ہوں. یہ تو اور زیادہ اچھی بات ہے. ہم تو سنی ہیں اور جن کے جلوسوں میں تو ہمیں بلا رہا ہے وہ تو شیعہ ہیں، اور ہم تو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن شیعہ تو ہمیں مسلمان بھی سمجھتا ہے، اور تو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے. تو 18 ذی الحجہ وہ 10 محرم سے پہلے آتا ہے، تو لہٰذا 18 ذی الحجہ دوہرے داماد نبی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس دن جو جلوس ہوں گے مدح سیدنا عثمان کراچی میں، اسلام آباد میں، ملک بھر کے بڑے چھوٹے شہروں میں، اس میں تو اور تیرے شیعہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، سادہ سا مطالبہ ہے، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اگر شیعہ رافضی نہیں بھی ہوتے، کیونکہ تو وہ تو بغض رکھتے ہیں صحابہ سے، بہرحال تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو ایز اے سنی تو ان جلوسوں میں شرکت کر سکتا ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. جب تو شیعوں کے جلوسوں میں شرکت کر سکتا ہے تو اپنے سنیوں کے جلوسوں میں شرکت کرنا تیرے لیے کون سی مشکل بات ہونی چاہیے؟ پھر اگلی بات، 18 ذی الحجہ کو ہمارے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ان مدح سیدنا عثمان جلوسوں میں شرکت کرو. اور اگلی بات، 1 محرم الحرام سسر رسول داماد سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ان کے یوم شہادت پر 1 محرم الحرام تم ہماری طرف سے شیعوں کو بھی دعوت دو. جیسے شیعوں کے تم ٹٹو بنے ہو نا، تو جب تم شیعوں کی طرف سے سنیوں کو دعوت دے سکتے ہو تو اپنی طرف سے، جبکہ تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو سنی ہے، چل 1 منٹ کے لیے مان لیا تو سنی ہے، تو اپنی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی شیعوں کو بھی دعوت دے، اپنے ان بھائیوں کو دعوت دے جو تیرے اصلی نسلی بھائی ہیں. ان کو 1 محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے جلوس، جو مدح عمر جلوس ہوں گے، ان میں شرکت کی دعوت دے. اگر تم شرکت کر لو تو ہمیں تمہاری دعوت قبول ہے. چلو قدم آگے بڑھاؤ، تم نے دعوت دی، ہم نے بھی بدلے میں دعوت دی. ہمارے ایام پہلے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام کے ان ایام میں شرکت کرو. 10 محرم الحرام ہم تمہارے جلوسوں میں شرکت کریں گے، کیونکہ حسین تو ہمارے ہیں، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ہم ان پہ عمل پیرا ہیں. تو چلو کچھ لو کچھ دو، اگر سچے ہو تو چلو آگے قدم بڑھاؤ.